الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی بابا سے پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم بیان سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے، بہت ضروری ہیں اور خاص طور پر ایک سنی مسلمان کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ میں جب سے آیا ہوں ماشاءاللہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت سب ہو رہا ہے، لیکن نعرہ تحقیق ابھی تک ایک مرتبہ بھی میں نے نہیں سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ وجہ کہ اہل سنت جو ہے نا، ان کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ ہمارا ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں۔ کل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ ہاں، اور ایمان کی تکمیل ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامتیں کیا ہیں، اہل سنت کی نشانیاں کیا ہیں، نشانی جو ہوتی ہے اسے پہچانا جاتا ہے بندہ کہ کون ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اہل سنت کی نشانیاں کیا ہیں۔ امام اعظم ہمارے امام، جن کو نبی پاک علیہ السلام کی بشارت حاصل ہے، وہ امام اور چاروں فقہ میں سے سب سے بڑے امام، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین۔ آپ نے فرمایا کہ شیخین کو فضیلت دینا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان کو تمام صحابہ سے افضل جاننا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وحب الختنین، اور حضور کے دونوں دامادوں سے محبت رکھنا، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، یہ بھی اہل سنت کی نشانی ہے۔ مسح الخفین اور موزوں پہ مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت کی نشانی ہے، کیونکہ رافضی موزوں پہ مسح نہیں کرتے۔ فرمایا کہ موزوں پہ مسح کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت ہے۔ اور ہمارے امام نے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ سمجھایا ہے، کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں ہے؟
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ ستارے ہیں، اور حدیث میں صحابہ کو ہدایت کے ستارے کہا گیا، اور اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا گیا. اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ اہل سنت صحابہ کو ہدایت کی ستارے بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کو مثل نوح علیہ السلام کی کشتی بھی مانتے ہیں. اس لیے اہل سنت کا بیڑا پار ہے. اس لیے جہاں نعرہ تکبیر لگے، نعرہ رسالت لگے، نعرہ حیدری لگے، وہاں نعرہ تحقیق بھی لگے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ دونوں کو ماننے والا، یہ دونوں کو ماننے والا. پہلی بات یہ مزید تفصیل میں جائے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارا پروگرام ہو، جو بھی ہمارا محفل میلاد ہو، جو بھی سلسلہ ہو، اس کے اندر ادب سب سے بنیادی چیز ہے. ادب، کیونکہ جب ادب نہیں ہے ذکر مصطفیٰ کا، کہ یہ نہیں سوچا کہ یہ محفل کس کی ہو رہی ہے. پتہ شیخ سعدی نے کیا کہا تھا؟ ادب کا زیر آسماں از عرش نازک تر، گمن کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، کہ آسمان کے نیچے ایک بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں کا فرشتے بھی ادب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے بھی ادب کرتے ہیں. اور وہاں جنید و با یزید بھی جائیں تو ان کی سانسیں گم ہو جاتی ہیں. نفس گم کردہ می آیت، وہاں جا کر ان کی سانسیں بھی رک جاتی ہیں حضور کے ادب کی وجہ سے. تو بندہ حضور کے میلاد میں بیٹھا ہو، حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھا ہو، اور وہ کبھی ادھر اچھل رہا ہے، کبھی ادھر اچھل رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے آپس میں، یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اور بندہ جو ہے وہ بے توجہ ہے. تو ادب اگر نہیں ہے نا تو ساری رات آپ لگے رہے، کسی کام کا نہیں. اور ادب ہے تو ایک جملہ ہی بخشش کے لیے کافی ہے. اہل سنت کا جو زوال ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. اہل سنت کا زوال اسی وجہ سے کہ جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو کام نہیں کرنے وہ ہم کرتے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا کام سانو کرنا چاہیے اور جندے وچ دین دی اشاعت ترویج زیادہ ہے وہ کام اسی نہیں کرتے، اور جڑا کام نہیں کرنا وہ کرنا. جڑے بد مذہب نے جتنے بھی، وہ سارے اپنے بد مذہبی پھیلان دے وچ اپنا روپیہ پیسہ مسجد دے نام تے، مدرسے دے نام تے، دین دی خدمت دے نام تے، تبلیغ دے نام تے مسلمانوں دے عقیدے خراب کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. اور اسی جڑا ہے وہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جڑا سنیاں دا پیسہ ہے خرچ سنی دہرے قوالی واسطے. سنیاں دا پیسہ خرچ ہوتا ہے قوالیاں تے یا خسریاں تے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور خرچ نجدی دہرے درس، نجدی خرچ کرتا ہے، وہ اپنا درس بنا ہے، مدرسے بنا ہے، اپنے مبلغ پیدا کرتا ہے جڑے لوگوں دے ایمان خراب کرتے، عقیدے انہوں دے ضائع کرتے. اور سنی جڑا ہے وہ لنگر کھا کے ڈکار مار کی سائڈ تے، جندہ لنگر کھایا وہ دی نماز بھی کوئی، جندہ رزق کھایا وہ دی بارگاہ جھکنا بھی نصیب نہیں. جنہ دے نام تے کھایا، جنہ دے نام دی کھیر کھائی، جنہ دے نام دا بریانی کھائی، جنہ دے نام دا قورمہ کھایا، انہاں دی گل منن واسطے تیار کوئی نہیں. ویسے بڑا عاشق رسول ہے، بڑے نعرے لائے گا تو بڑے غلامی رسول جو موت بھی قبول ہے، لیکن نہ نماز قبول ہے، نہ سنت رسول قبول ہے، نہ حضور دی تعلیمات قبول ہے. باقی سارے کام جڑے نے وہ کرنے نے نافرمانا آڑے، اور ویسے عاشق رسول ہے. مزید میں نہیں چاہتا کہ سخت گفتگو ہوئے.
اس عقل مند واسطے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ عقل مند کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر اسی اہل سنت دی ترقی چاہنے ہیں تو اسی وہ کام کریے جڑے کرن والے ہیں، وہ کام کریے جڑے کرن والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قبر دے اندر پوچھ لیا، میدان محشر پوچھ لیا کہ میرے دین واسطے کی کیتا ہے، جی میں اکثر میں تو جی ایڈی لمبی چوڑی محفل سجائی سی ساری رات دی، لیکن حضور فرمان گے کہ جیڑی اکھاں دی ٹھنڈک آئی میری ساری رات تو محفل سجائی لیکن فجر دی نماز پڑھی کوئی نہیں، سارے عاشق ستے ہوندے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ساری ساری رات محفل کرنی، گلے پھاڑ لینے، لیکن فجر کا کوئی پتہ کوئی۔ کتنے ایسے ہون گے جڑے عشاء پڑھ کے آئے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز حضور کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، انج نماز پڑھو جویں تم مینوں نماز پڑھدا ویکھدے ہو۔ ذرا دسو نا مینوں، میرا سوال ہے کہ نماز یہ ذکر مصطفیٰ نہیں؟ یہ قیام کرنا کن نے سکھایا؟ تکبیر انج کہنی ہے کن نے سکھایا؟ سجدہ انج کرنا ہے کن نے سکھایا؟ یہ ساری دی ساری نماز ذکر مصطفیٰ ہے۔ جی میں تو لنگر کھادا سی تے کھوایا سی، باقی نماز وہ لنگر جڑا کھوایا وہ حلال دا بھی ہے سی کہ نہیں؟ اگر شامل ہویا ہے کوئی ایسا کہ وہ حلال بھی ہے سی کہ کوئی نہیں، بعد لنگر کھوایا ہے، کھان والے نے کھایا۔ اس واسطے قابل غور چیزاں ہیں۔ عاشقی رسول انج دا ہونا چاہیے، انج دا عاشقی رسول ہونا چاہیے کہ وہ صرف زبانی ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ دا جڑا نقشہ اور حلیہ ہے نا وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے، وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو۔ اور پیر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان دور حاضر کی ممتاز اور معروف شناخان مصطفیٰ بنی مراد صاحبزادہ الحاج محمد ظہیر عباس فریدی صاحب، آپ اسٹیج کی زینت بنے۔ میں اپنی جانب سے اور کمیٹی کے تمام اراکین کی جانب سے خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت کا ایک حصہ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھا ہے کہ ساری تعریفیں نام کے نام میں۔ اس سے پہلے میں ایک حوالہ ذکر کر دوں، مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو خبر ملی کہ آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ ہی کے کونے سے آواز آئی۔ امام قسطلانی نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ غیبی آواز تھی جس میں رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان کا نام محمد رکھنا۔ کیا رکھنا؟ محمد، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو یہ نام نہیں عطا فرمایا۔ جو نام ہم دے رہے ہیں محمد کا، یہ نام ایسا ہے کہ دشمن
ذکر نہیں بھی کریں گے، حضور کے ذکر سے چڑھیں گے بھی، لیکن جب نام لیں گے تو نام میں ذکر مصطفیٰ ہو جائے گا، ایسا نام ہے۔ تو میں چند نقطے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں لفظ اللہ اور لفظ محمد کے حوالے سے۔ لفظ اللہ، اس کے اندر 4 حروف ہیں۔ کتنے؟ 4۔ الف ہے، لام ہے مشدد، اس کے بعد ہا ہے۔ محمد کے اندر بھی 4 حروف ہیں۔ کتنے؟ 4۔ لفظ اللہ کے اندر جو درمیانی لام ہے یہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، تشدید ہے۔ یہ 3 ڈنڈے والی جڑی ہوتی ہے ان تشدید آخر ہے، اور لفظ محمد پہ بھی تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ بھی مشتق نہیں ہے، لفظ محمد بھی مشتق نہیں ہے۔ اچھا، لفظ اللہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے اللہ، اور لفظ محمد یہ بھی حضور کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ دے وچ ایک خاصیت ہے کہ لفظ اللہ دے حروف نو اگر الگ الگ کیتا جائے پھر بھی یہ معنی برقرار رہے گا، برقرار رہے گا، معنی بدلے گا نہیں۔ لفظ اللہ، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ دے وچ پہلا الف ہے، لام ہے، دوسرا لام ہے، ہا ہے۔ انہاں حروفاں نو اگر الگ الگ کیتا جائے، ہر ایک دا اپنا جدا گانا معنی ہے جڑا قرآن حدیث موجود ہے، اور اسی طرح لفظ محمد ہے کہ لفظ محمد دے وچ میم ہے، ہا ہے اور شدد ہے میم، اس تو بعد دال ہے۔ اگر انہاں نو جدا کیتا جائے، ٹھیک ہے، جدا کیتا جائے تو پھر انہاں دا معنی بھی چینج نہیں ہوئے گا، با معنی لفظ رہے گا۔ کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ اگر اندے وچ ایک لفظ کٹ دیتا جاوے تو انہاں معنی درست رہے، لیکن لفظ اللہ اور لفظ محمد ایسا ہے کہ اگر انہاں وچ ایک لفظ علیحدہ کر دیتا جاوے، جس طرح لفظ اللہ ہے، ادھر تو لام ایک ہٹا لیا جاوے تو لہو رہ جائے، لہو ملک السماوات والارض۔ اچھا، دوسرا لام بھی ہٹا لیا جائے کہ ہا رہ جائے گا، پھر کہتے اللہ ہو، تو لام ہا باقی ہے، یہ بھی با معنی لفظ بن گیا۔ اور اسی طرح لفظ محمد ہے، میم ہٹاؤ تو کیا رہ گیا؟ حمد۔ ہا ہٹاؤ تو پھر مد رہ گیا، اور دوسری میم بھی ہٹا دو تو دال رہ گیا۔ یہ چاروں لفظ با معنی ہے۔ اور امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ پہ کھڑا زبر ہے، لیکن لفظ محمد پہ کھڑا زبر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یہ کھڑا زبر بتا رہا، یہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور محمد پہ کھڑا زبر اس لیے نہیں ہے کہ محمد اللہ سے ملانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک مشکات کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابہ کو اگر کوئی توہین کرتا نا حضور کی تو یہ برداشت نہیں ہوتی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کفار مکہ جو ہیں وہ آپ کو محمد کہنے کے بجائے مزمم کہتے ہیں، مزمت سے، مزمم جس کی مذمت کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو سمتنی امی محمدن، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو الفاظ ہیں مشکات کے، کیا فرمایا؟ یلعنون مزمما، اگر وہ کسی کو مزمم کو برا کہتے ہیں تو کہنے دو ان کو یلعنون مزمم، یسبون مزمم، اگر وہ مزمم کو برا کہتے تو کہنے دو ان کو وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں تو محمد ہوں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا، اور محمد ہے ہی وہ
جس کا معنی کہ جس کی بار بار تعریف کی گئی۔ قرآن میں، حدیث میں، انبیاء نے، صالحین نے، حور و غلمان نے، عرش و کرسی، حاملان عرش نے، سب نے جس کی تعریف کی وہ محمد ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو نام ایسا عطا فرمایا کہ جو شان عظمتیں تو ورا الورا ہیں ایک طرف، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا نام بھی وہ ہے کہ جس کی بدولت، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب لکھا ہے کہ زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ یہ جو جنت کے فرشتے ہیں اور وہاں کے غلمان ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سرا کے، آپ کے بیت مبارک کے خادمان ہیں۔ میں قربان کیسی پیاری پیاری ہے نسبت، وہ آنے خدا، یہ خدائے محمد، اللہ رسول میں جو نسبت ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یہ آنے خدا، یہ خدا کی شان ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ یہ خدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، یہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرا پیغام تھا وہ میں نے دے دیا، اب یہ کہ لمبا چوڑا خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔